آج کا یہ مبارک دن، اس دن کی نشست میں ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 12 ائمہ میں آپ کا ایک منفرد نام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت، آپ کا کردار کے متعلق گفتگو کرنے کی وجہ یہ ہے، پچھلے چند دنوں سے انٹرنیٹ کی دنیا میں، سوشل میڈیا پر کچھ ایسے نازیبہ کلمات جو کہ امام موسیٰ کاظم کے متعلق کہے گئے، جن کو دہرانا تو دور کی بات، وہ سنے بھی نہیں جا سکتے۔ معاذ اللہ ایسی ننگی گالیاں دی گئیں امام موسیٰ کو جو کہ عام مومن کو بھی دینا جائز نہیں، حتیٰ کہ امام موسیٰ تو ان کا تو مقام ایک جگہ پر، آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی گالی دی گئی، اور نہ جانے وہ شر پسند عناصر کون سے ہیں، اور یہ فتنہ ہر دفعہ، ہر سال پاکستان کے اندر یہ شرارت کی جاتی ہے۔ پچھلے سال بھی آپ دیکھیں تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق گفتگو کی گئی، تب بھی یہی موسم تھا، محرم شریف سے قبل، اور اب سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کے فرزند امام جعفر الصادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے متعلق ایسی گفتگو نازیبہ کی گئی۔ تو ابھی محرم شریف قریب ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب ان ہستیوں کے متعلق گفتگو ہوگی تو یقیناً پھر صحابہ کرام کے متعلق بھی گفتگو کی جائے گی، اور معاذ اللہ ان کو بھی برا بھلا کہا جائے گا، ان پر بھی بکواسات اور گالیاں دی جائیں گی۔ لیکن ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسے سرپسند عناصر ہوں جو شرارت کرنے والے ہوں، پاکستان کے امن کو خراب کرنے والے ہوں، ہم اپنے ممبر و محراب کی ذمہ داری کو پورا کریں اور ان لوگوں کو روکیں کہ جو اس طرح امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس نسبت سے آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ آج ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے ولادت سے لے کر آپ کی شہادت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 12 ائمہ میں آپ کا چھٹا نام ہے۔ کتنا؟ چھٹے نمبر پر آپ اس دنیا میں ہیں، اور آپ کا مزار پر انوار عراق میں، بغداد شریف کے اندر۔ آپ کی ولادت باسعادت 6 صفر المظفر 128 ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نرجس خاتون، کیا؟ نرجس خاتون آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کے خواب کے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کی ولادت سے قبل حضور نے فرمایا، اے میرے بیٹے جعفر، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، اور اس کی مشابہت اللہ کے نبی موسیٰ کی نسبت کے ساتھ ہوگی۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو چونکہ مشابہت تھی آپ کے ساتھ، تو اسی لیے آپ کا نام موسیٰ کاظم رکھ دیا گیا۔ کاظم آپ کا لقب ہے، کیا ہے بولیے؟ لقب، کسی کے نام سے مشہور ہو جانا، عوام جس نام سے پکارنے لگ جائے اس کو لقب کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا یہ لقب ہے کاظم، اور کاظم کا معنی کیا ہے؟ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو کاظم کا معنی کیا ہے بولیے؟ غصے کو پی جانے والے۔ تو آپ نام کی طرف اگر توجہ کریں امام موسیٰ کاظم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بھی دیکھیں تو بڑی جلالی طبیعت کے، بڑا غصہ ہے آپ کی طبیعت میں، لیکن امام موسیٰ کے نام کے ساتھ کاظم بھی ہے۔ ایک طرف نام موسیٰ، طبیعت حضرت موسیٰ جیسی، لیکن کاظم بھی، کہ یعنی موسیٰ جیسی طبیعت بھی ہے لیکن غصے کو پی جانے والے بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ غصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے خلاف پیدا کر دیا، نہیں، انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے غصے کو اس طرح رکھا ہے جس طرح سے فوجیوں کے پاس ان کا اسلحہ ہوتا ہے، سپاہیوں کے پاس ان کا اسلحہ، یعنی ضرورت کے وقت وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر غصہ نہیں تو وہ برائی دیکھتے جا رہا ہے اور وہ اس کو غصہ بھی نہیں آتا، تو لہٰذا غصہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ غصہ بھی کیا ہے بولی؟ اللہ کی نعمت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غصے کا استعمال کہاں پر کرنا ہے۔ اب چھری ہے، جس طرح کچن کے اندر اب چھری کے ساتھ سبزی بھی کاٹی جاتی ہے، اب کوئی عورت ہے کہ وہ اگر چھری کو پکڑ کر سب کو ہی مارنے لگ جائے تو یہ اس کا غلط استعمال ہے، اور اگر اسی چھری کے ساتھ وہ سبزی کاٹے تو یہ صحیح استعمال ہے۔ تو اسی طرح غصے کی مثال ہے کہ غصہ تو اللہ نے دیا ہے لیکن اب استعمال میں فرق ہے، کہ جہاں پر برائی کو دیکھو تو غصے میں آنا فرض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے وہ اس کو طاقت سے روکے، اور اگر طاقت سے نہ روک سکے پھر زبان سے روکے، اگر کوئی زبان سے نہ روک سکے پھر اس کو دل کے اندر برا ضرور سمجھے۔ کذالک اضعف الایمان، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ لقب تھا کاظم، یعنی آپ غصے کو اس وقت استعمال کرتے تھے کہ جب اس کی ضرورت اور حاجت ہوتی تھی۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب اس واسطے سے مشہور ہو گیا، اور یہ قرآنی نسبت کی وجہ سے، اور قرآن پاک نے جو متقین کی صفات بیان کی ان میں سے ایک صفت آپ کے نام کے ساتھ مشہور ہو گئی۔ اور بھی بہت سارے القابات ہیں آپ کے، ایک لقب ہے آپ کا باب الحوائج، باب الحوائج، اس کا مطلب ہے حاجتیں پوری کرنے والا دروازہ۔ جب حاجت پوری نہ ہوتی ہو، ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، اور یہ لقب کس نے دیا؟ آپ جانتے کس نے دیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام شافعی کوئی چھوٹی شخصیت ہے؟ امام شافعی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے نام پر اپنی ساری زندگی کو قربان کر دیا۔ وہ امام شافعی کہ اتنی محبت کرتے تھے مولا علی کی اولاد سے کہ حتیٰ کہ آپ کو رافضی کہا گیا، شیعہ تک کہنے لگے لوگ۔ تو آپ فرمانے لگے، آپ نے پھر اس کا جواب دیا، آپ فرمانے لگے ان کان رفدن حب آل محمد فلیشہد الثقلانی انی رافضی۔ کہا سن لو، اگر تم مجھے اہل بیت کی محبت کے نام پر رفض کا تانا دیتے ہو پھر چھپ چھپا کر باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر اس طرح کرو، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ جہاں پر حاجیوں کا سیلاب آتا ہے اور لوگوں کا ہجوم آتا ہے، اور کھڑے ہو کر منادی کرو اگر اہل بیت کی محبت، علی المرتضیٰ کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، فاطمہ الزہرا کا حیا اور ان کی اولاد کی محبت اگر مجھے شیعہ بناتی ہے تو سن لو دونوں جہاں گواہ ہو جائیں، انی رافضی، میں سب سے بڑا رافضی۔ وہ امام شافعی آپ فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری عصمت کے لیے یہ بات کافی ہے، جو آل محمد پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ وہ امام شافعی۔ دارالعلوم دیوبند، پاکستان کے اندر جو دیوبند کے ادارے ہیں، انہوں نے عبد الرحمن السدیس
جو کہ قرآن پاک بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. آپ سب واقف ہوں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت اکثر جو ہے وہ پچھلے دور کے اندر پی ٹی وی کے اوپر لگا دی جاتی تھی اور ہمارے بڑے حضرات گھر کے اندر چلا دیتے اور اس کو سنا کرتے تھے. وہ خوبصورت آواز عبدالرحمن السدیس کی ہے. دارالعلوم دیوبند کے علماء نے بلایا اس کو، دعوت کی اس کی. وہ جب قاری صاحب تشریف لائے اور ان کو دعوت خطاب دی گئی کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر خطاب کریں، تو عبدالرحمن السدیس نے فقط 4 جملے کہے، اور وہ کیا تھے؟ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ انزلہ فی القرآن. انہوں نے امام شافعی کے وہی شعر پڑھے جو میں نے آپ کو سنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالرحمن السدیس کی آواز میں جو اللہ نے جو خوبصورتی اور مٹھاس عطا کی ہے وہ بھی اہل بیت رسول کی محبت کی وجہ سے عطا فرمائی. تو اسی نسبت کے سبب سامعین محترم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، اگر تمہاری دعا کے اندر رکاوٹ ہوتی ہو، پھر کیا کرو کہ در امام موسیٰ کاظم پر چلے جاؤ اور جا کر ان ہستیوں کو وسیلہ دے کر دعا مانگو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا آپ موسیٰ کاظم سے مانگو. دینا کس نے؟ بولیے اللہ نے ہے. عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ جو ان کے قریبی ہوتے ہیں، اللہ کی قربت میں ہوتے ہیں، اللہ ان کے صدقے جلدی دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. تو حدیث پاک میں امام جلال الدین سیوطی جیسی شخصیت جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار مصطفیٰ تھا، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا جنت سے 350 سال تک آپ روتے رہے، آنکھوں میں اشک ہیں، اتنے آنسو بہتے کہ دریا بن جاتا اور کوے پانی سمجھ کر، پرندے پانی سمجھ کر پیا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ آج تو پانی کی مٹھاس ہی کچھ اور ہے. آپ احساس ندامت کے سبب آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن آپ نے کہا اللہم ربنا تقبل بوسیلۃ محمد وآل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد کے سبب میری دعا کو قبول فرما. اور قرآن پاک سورۃ البقرہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھا دیے اور آدم علیہ السلام نے ان کلمات کا وسیلہ دیا فتاب علیہ، ہم نے آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا. آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے تو انہی ناموں کے صدقے سے قبول ہوتی ہے. تو سامعین محترم، تو یہ وسیلہ ان ہستیوں کا دے کر دعا مانگنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ. تو جہاں تک وسیلے کی بات ہے تو قرآن پاک کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں. اللہ کے نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ 40 سال اپنے بیٹے سے جدا ہے. حضرت یوسف، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آنکھیں سفید ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی. بھائی آئے غلہ لینے کے لیے مصر میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کر دی، کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، یہ قمیض لے جاؤ اور جا کر میرے باپا کی آنکھوں پر لگانا، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے گا. حضرت یعقوب نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے. ان کی دعا اللہ رد کرتا ہے یا نہیں رد کرتا؟ بولیے. نہیں رد کرتا نا، قبول فرماتا ہے. ہر نبی کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور نبی یوسف بھی نبی ہیں، یعقوب بھی نبی ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قمیض کو لے جاؤ اور جا کر آنکھوں پر لگانا. قرآن ہے، یہ قصہ کہانی نہیں. سورۃ یوسف اٹھائیں، آپ کے بھائی لے گئے اور جا کر ابھی پیش کرنے والے ہی تھے، ابھی کچھ فاصلے پر تھے، تو حضرت یعقوب کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آپ کے پاس وہ لائی گئی، آنکھوں پر لگائی، اللہ نے بصارت عطا کر دی. میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں، اگر یوسف نبی کی قمیض وسیلہ بن سکتی ہے تو ذات محمد وسیلہ نہیں بن سکتی؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی واضح طور پر فرما دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو.
یہ تو آج کی یہ 100 سالہ تاریخ میں وسیلے کا انکار کیا گیا. ابن تیمیہ نے سب سے پہلے وسیلے کا انکار کیا. ساری امت حضور کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ انہی کے سبب پہلی امتیں بھی ہمارے نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگتی، اور اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا. تو حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو تو کیا کرنا، امام موسیٰ کے پاس چلے جانا اور جا کر کہنا اے اللہ اس ہستی کے سبب ہماری دعا کو قبول فرما. امام موسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ امام جعفر الصادق، جو کیمسٹری کے بانی، جو سائنس کے بانی. آج پوری دنیا کے اندر جو علم ہے وہ امام جعفر الصادق کے در کی خیرات. سب سے پہلے جو سلونی کا دعویٰ کیا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب منافقوں نے حضور کے علم کے متعلق گفتگو کی تو سرکار منبر پر بیٹھ گئے، فرمایا سلونی اما شئتم، پوچھو میرے سے کیا پوچھنا. اس کے بعد اگر کسی نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو وہ مولا علی ہے، کہا پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. ساری مسجد خاموش ہے، کسی نے سوال نہیں کیا. فرمایا میرے سے عرش کی خبریں پوچھو، تحت الثری کی خبریں پوچھو. تو جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے باری تعالیٰ زمین میں تو کوئی نہیں اٹھ رہا، مجھے اجازت دے، آج میں جا کر علی کے علم کا امتحان لیتا ہوں. جبریل انسانی شکل میں جا کر بیٹھ گئے نشست میں، مولا علی پاک کی مجلس لگی ہے. وہ اٹھ کر کہنے لگا، انسانی شکل میں کہنے لگا اے علی آپ نے کہا ہے پوچھے مجھ سے عرش کی خبریں بھی تحت الثری کی خبریں بھی. اب بتائیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت بولیے جبریل کہاں ہے؟ مولا علی شیر خدا نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کہا نہ دائیں ہے نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، تو ہی تو جبریل ہے. یہ ہے آپ کے علم کا مقام. اور علم کا مقام کیوں نہ ملتا جن کو میرا نبی کہے انا مدینۃ العلم و علی البابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت و علی البابھا، میں حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. یہ علم کی خیرات سرکار کی ذات سے چل رہی ہے. چلتے چلتے امام جعفر الصادق کے پاس پہنچتی، اور امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ کے علم کا مقام کیا ہے کہ جن کی شاگردی میں آنے والے امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے. نعمان ابن ثابت آپ کا نام، آپ کے اور میرے امام کا نام کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. آپ سے پوچھا گیا حضرت بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ میری طرف توجہ کریں. امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ میری عمر 2 سال ہے. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ کی تو داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، آپ کے تو ابرو بھی سفید ہو گئے، آپ کے تو بال بھی سفید ہو گئے، آپ کہتے ہیں آپ کی عمر 2 سال ہے. فرمایا ہاں میری زندگی وہی ہے جو میں نے 2 سال امام جعفر الصادق کی شاگردی کی. لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. امام اعظم کہہ رہے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو یہ مقام ملا ہے تو امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شاگردی کی وجہ سے. تو جن کے تلامذہ امام اعظم بن گئے، لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسے امام کہتے پھرتے ہو. میں کہتا ہوں مسجد کے مولوی کو امام کہہ دیتے ہو تو ان کی امامت کو قائل کیوں نہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں ہماری امامت میں اور ان کی امامت میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان. ہم امام تب ہے جب تک مصلی پر ہیں. جب مسجد سے چھٹی ہو گئی، فارغ ہو گئے تو امامت بھی بولیے ختم ہو گئی. اب یہاں پر میں مسجد میں ہوں، مصلی پر ہوں، آپ کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ امام صاحب آ گئے. میں یہاں سے چلا جاؤں کوئی اور آ گیا پھر وہی امام ہوگا نا، میں امام تو نہ رہا. ہماری امامت تب تک ہے جب تک مصلی ہے. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں پیدا ہوتے ہی جن کو اللہ امامت کا منصب عطا فرما دیتا. امام حسن، امام حسین، امام جعفر الصادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام علی تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری. اچھا یہ تو 11 امام اس دنیا سے ہو کر تشریف لے گئے.
ابھی ایک امام باقی ہے یا نہیں؟ بولیے بولیے، ایک امام ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں نا 12 امام ہیں، تو ابھی ایک امام باقی ہے کہ نہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ امام مہدی۔ امام مہدی ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن دنیا ان کو امام کہتی ہے۔ جو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ جن کو امامت عطا کر دے، یہ وہ امامت ہے۔ سامعین محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام جن کی آمد کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو سامعین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے سے ہماری حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ تو وہ ہستی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 سال امام اعظم نے علم حاصل کیا، 2 سال، اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا کر دیا۔ جو 2 سال پڑھے وہ امام اعظم بن گئے، اور امام موسیٰ کاظم نے امام جعفر صادق کے پاس 20 سال علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 2 سال پڑھنے والے کو اتنی شان مل گئی، تو 20 سال پڑھنے والے کو کتنا اللہ نے علم عطا کیا۔ اتنی فقاہت، اتنی ذہانت، اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی پیدائش سن 128 ہجری کے اندر 7 صفر المظفر کو مقام ابوا پر ہوتی ہے۔ مقام ابوا آپ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ اللہ اکبر، مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ مقدس متبرک جگہ جہاں پر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مزار پرانوار ہے۔ سعودی حکومت وہاں جانے پر پابندی لگاتی ہے، وہاں نہیں جانے دیتی، وہاں ڈرائیوروں کے لائسنس لے لیے جاتے ہیں۔ آپ کوئی پرانے دور کے ڈرائیور ہوں، وہ پرانے رستے سے وہاں پر عقیدت مندوں کو لے جاتے ہیں۔ اس جگہ پر جہاں پر سرکار دو عالم علیہ السلام فتح مکہ کے بعد آپ حج کے موقع سے واپس جب آ رہے ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام 14,000 صحابہ کا لشکر حضور کے ساتھ ہے، اور آقا علیہ السلام وہاں پر آ کر حاضری دیتے ہیں، اور حضور کی آنکھوں سے اشک آتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے، یا میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نے سورۃ فاتحہ شروع کر لی ہوتی، اور میری ماں آمنہ کو کوئی کام یاد آ جاتا، اور وہ پردہ ہٹا کر کہتی بیٹا محمد، تو میں رب کی نماز چھوڑ دیتا، ماں آمنہ کی بات کو پہلے سنا۔ اس جگہ پر امام موسیٰ کی ولادت ہے، مقام ابواب ہے۔ تو اندازہ لگائیں اتنی متبرک جگہ پر جن کی ولادت ہو، وہ امام موسیٰ کاظم۔ 3 سال کی آپ کی عمر ہے، کتنی؟ 3 سال کی عمر۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے ایک بکری کے بچے کو دیکھا، اس کو کان سے پکڑا، کہا اللہ کو سجدہ کر، اللہ کو سجدہ کر۔ کہ یعنی 3 سال کی عمر میں ہمارے بچے کہ جن کو ابھی ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی دین کی طرف، لیکن آپ جانور کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کر، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ کے علم کا، آپ کی ذہانت کا، آپ کی فقاہت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، اگر آپ کی باتیں مزید کی جائیں تو وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی باتیں، آپ کی سیرت، آپ کا کردار ختم نہیں ہو سکتا۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے شانیں عطا کی ہیں۔ آپ کی ذات تو ایک طرف، آپ کے بیٹے کا مقام امام علی رضا، آپ کے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام، آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ دین متین کا علم حاصل کر کے جب تشریف لے گئے نیشا پور کے علاقہ، تو 20 لاکھ محدثین، کتنے؟ 20 لاکھ محدثین آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ امام علی رضا کی زیارت ہو جائے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنی زبان سے اپنے جد امجد محمد رسول اللہ کی حدیث ہمیں سنائیں گے۔ امام علی رضا جب آئے تو سارے محدثین آپ کی طرف متوجہ ہوئے، کوئی آپ کی سواری کی آپ کی لگام کو پکڑتا ہے، کوئی سواری کی قدموں کو چومتا ہے، کوئی آپ کے ہاتھوں کو دست بوسی دیتا ہے، اور کہنے لگے تمام محدثین نے ایک جملے کا کہا کہ ہمیں وہ حدیث سنائیں جو آپ نے اپنے بابا سے سنی اور آپ کے بابا نے اپنے بابا سے سنی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حضور تک پہنچا، ہمیں ایسی حدیث سنا دیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ، دروازے کھول دیں،
تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے امام علی رضا جب آپ سے لوگوں نے کہا وہ حدیث سنائے تو آپ نے حدیث پاک سنائی. وہ کیا تھی؟ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بابا امام جعفر الصادق سے سنا. امام جعفر الصادق نے امام محمد باقر سے سنا. امام محمد باقر نے امام زین العابدین سے سنا. امام زین العابدین نے امام حسین سے سنا. امام حسین نے مولا علی سے سنا. اور مولا علی نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ سے سنا. اور وہ حدیث کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک کلا ہے. کلا ایک کلا ہے جو اس کلے میں داخل ہو جائے گا اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. اور وہ حدیث کو کون ریجیکٹ کر سکتا ہے کہ اتنے متبرک ہستیاں، رستے کے اندر کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی ضعیف راوی نہیں ہے کہ جس کی سند کمزور ہو. تمام ائمہ ہیں. امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر الصادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین، مولا علی اور حضور. کہ اس حدیث میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جب یہ 20 لاکھ محدثین نے حدیث سنی اور ان کو اپنی کتابوں میں کے اندر یہ حدیث لکھی اور لکھ کر امام احمد ابن حنبل کے پاس جب یہ حدیث پہنچی، جب آپ نے یہ سلسلہ دیکھا، اس سلسلے کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کی چین، سونے کی لڑی. اس حدیث کو جب آپ نے پڑھا، جب ناموں کو دیکھا، کہا اتنے مبارک نام، موسیٰ کاظم، امام جعفر الصادق، امام باقر، زین العابدین، حسن، حسین، مولا علی اور حضور. کہا یہ اتنے مبارک نام ہیں، اگر کسی مجنون اور پاگل پر بھی یہ نام دم کر دیے جائیں اللہ اس پاگل کو بھی شفا عطا فرما دے گا. امام احمد ابن حنبل کا قول ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں سامعین محترم جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان اور عظمتیں عطا فرمائی. تو جہاں تک آپ کی شہادت کی بات کریں، خلیفہ بنو عباس کے دور کا وہ خلیفہ جس کو ہارون الرشید کہا جاتا ہے. بنو عباس، مروانیوں نے، امویوں نے جس دور کے اندر اہل بیت تشریف لاتے رہے وہ ان کو تنگ کرتے رہے، ظلم و ستم کے انبار لگاتے رہے. اہل بیت تو ایک طرف جو اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے ان کو بھی تکلیفیں دی گئی. آپ دیکھیں کہ امام اعظم کے ساتھ کیا ہوا، جیل کے اندر آپ کو زہر دے دیا گیا. امام احمد ابن حنبل پر کوڑے برسائے گئے، جب قمیض اٹھاتے تھے تو لاشیں نظر آتی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ کیا شیعت کا فتویٰ لگا دیا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ معاذ اللہ آپ کو گدھے کے اوپر سوار کر کے چہرے کے اوپر کالک مل کر مدینے کی سیر کروائی گئی. سب کچھ کیا تھا؟ اہل بیت کی محبت. تو سامعین محترم جب اہل بیت سے پیار کرنے والوں کے ساتھ اتنی تکلیفیں ہوئیں تو جس طرح امام جعفر الصادق کو خلیفہ منصور بہت تنگ کرتا تھا، تو خلیفہ منصور کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم جب تشریف لائے، امام جعفر الصادق کے بیٹے، اس وقت آپ کی عمر 41 سال تھی اور ہارون الرشید کی عمر اس وقت 23 سال تھی. وہ منصب پر بیٹھا اور اس کے خواب کے اندر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا تشریف لائے ہارون الرشید کے خواب. اور وہ ہارون الرشید مولا علی کی تلوار اپنے پاس رکھتا تھا، ذوالفقار، جس آپ کی تلوار کا نام کیا تھا؟ ذوالفقار حیدری، لا سیف الا ذوالفقار. وہ تلوار آپ کے پاس ہوتی تھی ہارون الرشید کے پاس. تو مولا علی اس کے خواب میں آئے اور آپ نے آ کر قرآن پاک کی سورۃ الاحقاف کی ایک آیت کی تلاوت کی. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. جب تمہیں اقتدار مل جاتا ہے تو کیا تم لوگوں کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہو اور لوگوں کا اعتماد حاصل نہیں کرتے. جب اس نے یہ آیت سنی فوراً اٹھا اور اس نے مدینۃ المنورہ میں پیغام بھیجا کہ یہاں پر امام جعفر الصادق کا بیٹا کون ہے؟ بتایا گیا امام موسیٰ کاظم. کہا اس کو بلایا جائے. امام موسیٰ کاظم کو بلایا گیا. کہنے لگا کہ آپ امام جعفر الصادق کے بیٹے ہیں، آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آپ میرے خلاف نہیں اٹھیں گے، آپ میری اولاد کے خلاف نہیں اٹھیں گے. ان کو اصل میں اپنے تخت کی فکر ہوتی تھی کہیں ہم سے یہ اقتدار چھن نہ جائے،
کیونکہ ہر دور کے اندر جہاں پر اہل بیت کو تکلیفیں دی گئیں، اللہ نے ہر دور کے اندر اہل بیت کو عزتیں بھی عطا فرمائی، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو تمہارے خلاف نہیں ہوں، میں تو فقط اپنے نظریے کو لے کر چل رہا ہوں، کیونکہ میری رگوں میں بھی امام حسین کا خون ہے، لہٰذا ہم کوئی ایسی بات اگر دیکھیں گے تو ہم تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے۔ بس وہ اسی وجہ سے خوف میں آ گیا اور اس نے آپ کو تحائف بھی دیے، 30,000 دینار بھی دیے کہ یہ لے جائیں اور آپ میرے خلاف کبھی بھی آواز بلند نہ کریں۔ آپ تشریف لے گئے، کچھ عرصے کے بعد اس کو پھر فکر لاحق ہوئی، کسی نے آ کر افواہ پھیلا دی اور کہا، ہارون الرشید سے کہا کہ وہ امام موسیٰ کاظم جن کو تو نے تحفے دیے تھے وہ تو خلافت کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اسی وقت نکلا اور پھر مکہ المکرمہ کے اندر پہنچا، اس وقت امام موسیٰ کاظم بھی تھے۔ اب امام موسیٰ کاظم بھی حج کے لیے آئے، ہارون الرشید بھی حج کے لیے آیا ہے، اور اس دور کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ نے مکہ میں بھی عزتیں عطا کی ہیں اہل بیت کو، مدینہ میں بھی۔ جس طرح وہ جب خلیفہ ولید بن عبد الملک جب حج کے لیے آتا ہے تو طواف کعبہ کرنے کے بعد حجر اسود کے قریب جانے لگتا ہے تو لوگوں کے دھکے اتنے لگتے ہیں کہ وہ پھر پیچھے چلا جاتا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ آیا ہوں، کوئی مجھے رستہ ہی نہیں دیتا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حسین و جمیل جوان جو آتا ہے، لوگ رستہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بڑے ہی آرام اور سکون کے ساتھ جا کر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اپنے مشیروں سے اور حواریوں سے، اور اپنے اس کا فرزدق ایک شاعر تھا جس سے کہنے لگا یہ کون ہے، یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا؟ میں وقت کا بادشاہ، میرے لیے لوگوں نے رستہ نہیں چھوڑا، اس کے لیے رستہ چھوڑ دیا۔ کہا تو نہیں جانتا اسے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا کہ اس کو تو حجر اسود بھی جانتا ہے، مکہ بھی جانتا ہے، کعبہ بھی جانتا ہے، مدینہ بھی جانتا ہے، یا تو مکے کا ایک پتھر بھی جانتا ہے۔ کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے، اس کو تو ہر چیز جانتی ہے۔ تو ان کو اسی چیز کا خوف ہوتا تھا ہر بادشاہ کو کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اسی واسطے ان کو اپنی اقتدار کی فکر ہوتی، فقط اپنے ظلم اور ستم کے سبب لوگوں کے اوپر وہ خوف ان کے دلوں کے اندر ڈال کر رکھتے تاکہ لوگ ان سے خائف رہیں۔ تو وہ بھی ہارون الرشید جب مکہ میں گیا اور مکہ کے بعد جب حاضری اس نے حضور کے روضے پر دی، اس نے آ کر ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابن عم۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول آپ پر سلام ہو۔ اس نے آ کر کہا اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ ہارون الرشید نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت عباس، یہ اسی کی اولاد میں سے تھا ہارون الرشید۔ اسی وجہ سے اس نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ چچا کے بیٹے تو مولا علی بھی تھے، لیکن کبھی مولا علی نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ جب بھی مولا علی نے پکارا ہے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ادب کے ساتھ پکارا ہے۔ اسلام تو سارا ادب سکھاتا ہے، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے جب آ کر یہ کہا السلام علیکہ یا ابن عم، تو امام موسیٰ کاظم پاس کھڑے تھے۔ آپ نے فوراً کہا اچھا تو یہ کہتا ہے تو سن میں یہ کہتا ہوں السلام علیکہ یا والدی، یہ تیرے چچا کے بیٹے ہیں تو سن یہ میرے والد ماجد ہیں محمد رسول اللہ، لہذا تیرے سے پہلے میرا رشتہ قریبی ہے۔ بس وہ اسی چیز سے خائف ہوا اور اس نے آپ کو لیا اور جا کر زندان کے اندر آپ کو قید کر دیا۔ وہ زندان کتنا گہرا تھا؟ 40 فٹ نیچا، 40 فٹ نیچا گہرا، اس کے اندر جا کر آپ کو قید کیا، اور فقط 2 کھجوریں آپ کو کھانے کے لیے دی جاتی، اور شہاب نامی وہ زندیق جس کے اندر آپ کو قید کیا گیا۔ حتیٰ کہ اتنی سختیاں، اتنی تکلیفیں کہ آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں دی گئی، صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی عبادت کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دی اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے اندر مصروف رہے۔ حتیٰ کہ ایک دن جیلر آیا جو کہ جیل بند کرتا، قید خانہ کھولتا، اگر آپ سے کہنے لگا کہ
آپ کی رہائی کا آرڈر آ گیا ہے، کیونکہ ہارون الرشید کے خواب کے اندر حضور آئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا، ہمارے بیٹے کو تو نے قید کر دیا۔ اس نے فوراً کہا کہ جاؤ جا کر نکالو، تو امام موسیٰ کاظم پہلے سے تیار ہو کر بیٹھے تھے۔ کہا کہ تو مجھے خبر دینے کے لیے آیا ہے، حتیٰ کہ تو نے کل خود مر جانا ہے، تو کل خود اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وہ بڑا خائف ہوا، پریشان ہوا، کہا کہ یہ تو وہ امام موسیٰ کاظم ہے جو کہ مرنے کی خبریں دیتے ہیں۔ پھر امام موسیٰ کاظم مدینہ گئے، اللہ نے کوئی کام لینا تھا، پھر بلایا گیا، پھر قید کر دیا گیا، حتیٰ کہ یحییٰ نامی ایک شخص جس نے کھجور کے اندر زہر ملا کر امام موسیٰ کاظم کو دیا، اور آپ کی شہادت 2 دنوں کے بعد 25 رجب المرجب سن 183 ہجری کے اندر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا مزار بغداد عراق کے اندر آج بھی چمک رہا ہے، اور اللہ نے آج بھی آپ کے مزار کو عزتیں اور رونقیں عطا فرمائی ہیں، حتیٰ کہ وہ وہاں کی حکومتیں بھی آپ کی مقروض ہیں۔ مقروض، جب اس حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ سے قرض لیتی ہے، آپ کے دربار پر انوار سے پیسے لے کر، کیونکہ وہاں جو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں وہ پیسوں کی صورت میں، زیورات کی صورت میں، تو جب حکومت کو مشکل آتی ہے تو وہاں سے وہ زیورات قرض لے کر ضرورت پوری کر کے بعد میں وہ لوٹا بھی دیتی ہے۔ پاکستان کی طرح نہیں کرتی جو لے لے تو پھر واپس نہ کرے، وہ لیتی بھی ہے پھر واپس بھی کیا جاتا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم کی جب شہادت ہوئی، مشہور کر دیا گیا کہ یہ تو طبی موت ہے، قدرتی طور پر موت ہوئی ہے۔ جب 60 بندے کہنے لگ گئے، سب کے سب پیسوں کے پجاری تھے، سب نے گواہیاں دی، ہاں بھائی طبی طور پر موت ہوئی، تو سارے لوگ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی میت مبارکہ کو اٹھا کر ایک پل کے اوپر رکھ دیا گیا، اور وہ پل جہاں پر لوگوں کا آنا جانا تھا فقط ایک لباس تھا اور نہ نیچے کوئی چارپائی، اٹھا کر آپ کی میت کو پل پر رکھا گیا اور لوگوں کے سامنے بتا دیا گیا یہ وہ شخص ہے جس نے خلیفہ کے سامنے بغاوت کی تھی، اس کے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی۔ آج ہارون الرشید کا کوئی نام نہیں جانتا، اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ آج خلیفہ مروان کا کوئی نام نہیں لیتا، منصور کا کوئی نام نہیں لیتا، لیتا ہے تو حتی کمیز لہجے میں لیتا ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم کا جو بھی نام لیتا ہے اس کی گردن شرم سے جھک جاتی ہے، ادب سے جھک جاتی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ نے ان کے نام کو آج بھی زندہ رکھا ہے۔ لیکن کچھ ایسی قوتیں ہیں جو آج بھی امام موسیٰ کاظم کے خلاف، آل رسول کے خلاف ظلم و ستم اور آپ کو معاذ اللہ ایسی حد امیز لہجے کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے کہ براہ راست حضور کو تکلیف دی جاتی ہے۔ پچھلے سال حضرت بی بی فاطمہ کے متعلق گفتگو کی گئی، اور آج امام موسیٰ کاظم کے متعلق اتنی ننگی گالیاں دی گئیں جس کو سنا بھی نہیں جا سکتا۔ ہم ایسے شر پسند عناصر کی خلاف مذمت بھی کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے، اور جو پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کسی اور کے امام نہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ وہ کس کے امام ہے بولیے؟ آپ سب نے کہنا ہے ہمارے امام ہے۔ امام موسیٰ کاظم کس کے امام ہے؟ ہمارے امام ہے۔ امام جعفر الصادق کس کے امام ہے؟ ہمارا امام ہے۔ امام باقر کس کے امام ہے؟ ہمارا امام ہے۔ امام زین العابدین کس کے امام ہے؟ ہمارے امام ہے۔ اور امام حسین کس کے امام ہے؟ ہمارے امام ہے۔ مولا علی کس کے امام ہے؟ ہمارے امام۔ یہ سارے ہمارے امام ہیں۔ مسئلہ تب ہوا کہ جب ہم نے دوسرے مکتب فکر کو دے دیا، ہم نے کہا یہ تمہارے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ نہیں، ہم آل رسول کے ہر فرد سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی آل رسول کے کسی ایک ادنا سے سید کو بھی تکلیف دیتا ہے وہ براہ راست حضور کو تکلیف دیتا ہے۔ اور فرمایا قرآن پاک کے اندر سورۃ احزاب، اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کو اس کے رسول کو تکلیف دی اللہ نے اس پر لعنت کر دی ہے۔ دنیا لعنت کرے نہ کرے اللہ لعنت کر رہا ہے۔ ایک ولی کامل آخری بات کر رہا ہوں، جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں، ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے، بڑا لمبا ڈنڈا، اور اس سے وہ درخت سے پتے اتار کر بکریوں کو ڈالتے ہیں، بکریاں کھاتی ہیں۔ تو وہ ڈنڈا ہاتھ سے گرا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے جا کر بازو پر لگا،
بازو پر لگا, ہلکی سی چوٹ آ گئی, وہ بچہ بھی چلا گیا. بکریاں چراتے چراتے یہ ولی کامل بھی گھر آئے. جب رات کو سوئے اور سرکار دو عالم علیہ السلام خواب میں آئے. آقا علیہ السلام نے بازو پر ہاتھ رکھا ہے, فرمایا تو ولی بنا پھرتا ہے, دیکھ تو نے مجھے مارا ہے, تو نے مجھے چوٹ لگائی ہے. کہا یا رسول اللہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. کہا ہوا کیا یا رسول اللہ, میں نے کیسے لگائی؟ کہا کہ جب تو بکریاں چرا رہا تھا تیرے ہاتھ سے وہ ڈنڈا گرا اور جا کر جس بچے کو لگا وہ میرے حسین کا بیٹا تھا. اس حسین کے بیٹے کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے تکلیف ہوئی. آج جو بدبخت امام موسیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں, حقیقت میں وہ حضور کو گالی دے رہے ہیں. وہ حقیقت میں آقا علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں, اور حضور کو تکلیف دینے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. لہذا ہم ان چیزوں کا کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے, اور ان تمام عناصر کی مذمت کرتے ہیں. دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور ہدایت کی توفیق عطا کرے. وما علیہ